بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ریاض خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی اور غربت کیوں ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اسلام سے پہلے دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مذہب تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی۔ اس دور میں بھی اقتدار میں 4 کرسیاں تھیں، ایک کرسی اقتدار کی، ایک جاگیردار کی، ایک پادری کی۔ اقتدار نے ایک کرسی جاگیردار کو دی تو چرچ میں پادری نے شور مچایا۔ پادری کے پاس چرچ میں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ اقتدار نے جاگیردار کو بلایا، اقتدار سے پوچھا کہ میں نے ایک کرسی آپ کو کس لیے دی، کیا آپ کو معلوم ہے؟ جاگیردار نے بتایا کہ نہیں۔ اقتدار نے بتایا کہ میں نے ایک کرسی آپ کو اس لیے دی کہ آپ میرا دفاع کرو گے۔ اب چرچ میں پادری کے پاس بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پادری بہت شور مچاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک کرسی پادری کو دی جائے تاکہ وہ شور نہ مچائے اور اس کے پاس جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان کی بھی منہ بند ہو جائے؟ جاگیردار نے مشورہ دیا کہ ایک کرسی پادری کو بھی دے دو۔ اقتدار نے ایک کرسی پادری کو بھی دے دی۔ پادری بھی خاموش بیٹھ گیا۔ اب چوتھی کرسی عوام کی تھی۔ ان تینوں نے مل کے عوام کے ساتھ کھیل شروع کیا۔ یہ عوام کے ساتھ کھیلتے تھے، عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی یہی حالات چل رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک مولوی اٹھا اور اس نے شور مچانا شروع کیا۔ اس مولوی کے پاس مدرسوں کے لوگ تھے، طالب علم تھے، اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ مل گئے اور ان لوگوں نے شور مچانا شروع کیا اور اقتدار حاصل کی۔ اگر وہ صبر کر لیتے اور عمران خان کو 1 سال حکومت کرنے دیتے تو ممکن تھا کہ اگلے دفعہ اقتدار میں وہ لوگ آ جاتے، لیکن ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا اور انہوں نے اقتدار چھینا۔ جب انہوں نے عمران خان سے اقتدار چھینا تو عمران خان کی مقبولیت عوام میں اور بڑھ گئی، لیکن دوسری طرف ان کی نااہلی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے۔ مولوی کا نعرہ یہی تھا کہ ہم ملک میں مہنگائی ختم کریں گے، لیکن مہنگائی ختم کرنے میں یہ لوگ ناکام ہو گئے۔ اب پہلے مفتاح اسماعیل نے عوام پر ٹرائی کی اور عوام پہ مہنگائی کے بم گراتا گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اسحاق ڈار صاحب کو بلوایا کہ وہ بہت زیادہ ماسٹر ہے، بہت قابل ہے، اور وہ جو ہے مہنگائی بھی ختم کرے گا، ڈالر کو بھی نیچے لے کر آئے گا۔ اسحاق ڈار صاحب تشریف لے آئے، اس کو اسپیشلی جہاز میں بٹھا کے پروٹوکول دے کر
پاکستان لایا گیا۔ اسحاق ڈار کے آتی ڈالر 2 روپے کم ہو رہے، 3 روپے کم ہو رہے، 5 روپے کم ہو رہے۔ اسحاق ڈار نے شور مچانا شروع کیا کہ میری آتی ہی ڈالر نیچے کی طرف جانے لگا اور ملک کے قرضوں میں اربوں روپے کی کمی ہوئی، لیکن مہنگائی پھر بھی کم نہ ہوئی۔ لیکن جب اسحاق ڈار امریکہ گیا، کیونکہ وہ ڈالر مصنوعی طور پر نیچے لے کر آ رہا تھا، جب اسحاق ڈار امریکہ گیا اور امریکہ سے اس کو پینٹی ملی، تو اب وہی اسحاق ڈار بیان دے رہے کہ ڈالر کی ذمہ داری میری نہیں ہے، ڈالر کی ذمہ داری اسٹیٹ بینک کی ہے۔ جس وقت ڈالر نیچے آ رہا تھا تو اس کا کریڈٹ اسحاق ڈار لے رہا تھا۔ اب جب اس کو امریکہ نے ڈانٹا اور اس کی چوری پکڑی گئی اور اس کو پتہ لگا کہ ابھی میں مصنوعی طور پہ ڈالر نیچے نہیں لے کر آ سکتا ہوں، تو اب کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کی ذمہ داری اسٹیٹ بینک کی ہے۔ تو غربت اور مہنگائی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران ہمیشہ عوام کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، مختلف بیانیے بناتے ہیں، جھوٹ کے بیانیے۔ پچھلے 6-7 ماہ میں آپ ملک کی حالت دیکھ سکتے ہو کہ ملک کہاں سے کہاں چلا گیا، مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی۔ 100 روپے کا جو آپ کو آئٹم ملتا تھا وہ ابھی 300 روپے میں مل رہا ہے، جو 200-250 میں ملتا تھا وہ 500-600 پہ چلا گیا۔ اب اسحاق ڈار ہو، نواز شریف ہو، مفتاح اسماعیل ہو، فضل الرحمان ہو، کوئی بھی ہو، زرداری ہو، ان کو مہنگائی کا کیا پتہ؟ ان کے تو بیرونی ممالک میں بینک بھرے ہیں، پاکستان میں بھی ان کے بہت زیادہ جائیدادیں ہیں، یہ تو جائیدادیں بناتے گئے، بیرونی ممالک بھی جائیدادیں بناتے گئے، پاکستان میں بھی ان کی جائیدادیں بڑھتی رہی۔ ان کو مہنگائی کا کیا پتہ؟ ان کو کیا پتہ کہ انڈے درجن سے ملتے ہیں کہ کلو سے ملتے ہیں؟ ان کو کیا پتہ ٹماٹر درجن سے ملتا ہے کہ کلو سے ملتا ہے؟ تو ہمارے ملک میں بنیادی وجہ غربت اور بے روزگاری اور مہنگائی کی یہی ہے کہ ہمارے حکمران عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ اس ملک پر ایماندار حکمران مسلط ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اب تک کے لیے اتنا، اللہ حافظ۔